پوسٹ کو سین کر کے اگنور کرنے والے اللہ کرے بڑی محفل میں تیری ناک سے بلبلا نکلے۔ کچھ لوگ وائرس کی طرح ہوتے ہیں، زندگی میں آ جائے تو سکون کی فائل اڑ جاتی ہے۔ گرمیوں میں چہرے پر اتنی چکناہٹ آ جاتی ہے کہ کوئی لعنت بھی بھیجے تو پسل جاتی ہے۔ اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو یہ بات راز رکھیں، ورنہ آدھی زندگی تو خاندان والوں کے لیے سلائی کرتے کرتے گزر جائے گی۔ 2 گھنٹے سے نصرت صاحب کو سن رہی ہوں۔ جذبات کا یہ عالم ہے کہ ٹوٹا ہوا بسکٹ دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ میں نے یوں ہی بیٹے بیٹے حساب لگایا ہے کہ کسائی بڑی عید کا درزی ہوتا ہے اور درزی چھوٹی عید کا کسائی۔ جب تم ٹوٹ کر بکھرنے لگو تو تم فیس بک پر آ جانا، ادھر تسلیاں دلاسے دینے والے بڑے ملیں گے۔ محبت کے پہلے ہفتے میں لوگ ایک دوسرے کا ایسے ہی خیال کرتے ہیں جیسے پرائیویٹ ہسپتال والے مریض کا۔ خبردار جو مرنے کی بات کی تو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ ابھی اور سونا ہے۔ کان میں ایک سوراخ تو پہلے ہی ہوتا ہے، 4-5 خود کروا لیتی ہیں، مگر سنتی پھر بھی کسی کی نہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ جن علاقوں میں دریا نہیں ہے وہ نیکی کر کے کہاں ڈالیں؟ کچھ لوگ ایسے تنقید کرتے ہیں جیسے خود جنت سے آن لائن آتے ہوں۔ زندگی جینے کے لیے ملی تھی اور میں ایڈمن بن کے گزار رہی ہوں۔ شوہر چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا وکیل بن جائے، جب بیوی نے کہہ دیا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ سمجھ نہیں سکتے، بات ختم۔ پاکستانی اگر کسی جگہ کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، اس جگہ جاؤ لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو۔ زندگی نے زندگی بھر غم دیے پر میں نے لیے ہی نہیں، صاف انکار کر دیا۔ شکر ہے دل کے ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، ورنہ پاکستان میں ہر طرف ٹھا ٹھا ہی ہونی تھی۔ پہلے لوگوں کو غصہ آتا تھا تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے تھے، آج کل واٹس ایپ کی ڈی پی ہٹا لیتے ہیں۔ اکثر گاؤں میں جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ کرکٹ، فٹ بال اور مرغوں کی لڑائی میں مہمان خصوصی بن جاتا ہے۔ چابی سے کان صاف کرتے ہوئے احتیاط کریں، کہیں خدا نہ خواستہ آپ اسٹارٹ ہی نہ ہو جائیں۔ دنیا میں سب سے لمبی زبان زرافے کی ہوتی ہے، باقی جو شادی شدہ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ 12 سموسے ایک ساتھ لینے کے بجائے اگر 6 سموسے کر کے خریدیں تو چٹنی زیادہ ملتی ہے۔ فری بیٹی تھی تو سوچا بتا دیتی ہوں۔ لڑکی کو 20 سال تک پہنچنے میں کم از کم 30 سے 35 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ گلاس ٹوٹنے کے بعد بھی اگر گھر میں خاموشی ہے تو اس کا مطلب گلاس امی سے ٹوٹا ہے اور اس میں غلطی گلاس کی ہے۔ بہت مصروف زندگی گزر رہی ہے، میری نہیں موبائل کی۔ ایک بندے نے ٹرینڈ کروا کے اپنی تصویر فیس بک پر لگا دی، شام تک 1000 کامنٹ اور لائک کہ اس بندے کو کینسر ہے، دعا دے کر شیئر کریں۔ ایک بادشاہ مر گیا، اس کے جنازے پر لاکھوں کا ہجوم دیکھ کر سردار بولا، آج بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ آج کل کے ماں باپ بچوں کو پیٹنے کے بعد چپ کرانے کے لیے چاکلیٹس اور موبائل دیتے ہیں اور ہمیں چپ کرانے کے لیے دوبارہ پیٹتے تھے۔ وہ ٹائم جب آپ کو اچانک یاد آتا ہے کہ ہائے ہائے دودھ ابل گیا۔ اگر 50 سال سے اوپر 2 خواتین آپس میں لڑ رہی ہو تو آرام سے بیٹھ کر لڑائی دیکھیں، محلے کے تازہ اور پرانے سب افیئرز کا پتہ چل جاتا ہے۔ برسوں کی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر اتفاق سے جسم کے کسی حصے پر آپ کو چوٹ لگ جائے تو کائنات کی ہر شے آپ کے اسی حصے کو نشانہ بنانے میں لگ جاتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستانی گھرانوں کے بچے جب بھی نانی کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو دادی کو کمزور ہی لگتے ہیں۔
جس کو میری پوسٹ اچھی نہیں لگتی اس کو پورا حق ہے کہ اپنا موبائل دیوار پر مار دے، اپنا سر پھوڑ لیں یا چت سے چلانگ لگا کر مر جائیں، کیونکہ آپ کی خوشی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ میری پرسنل لائف اتنی پرسنل ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ اس میں کیا چل رہا ہے۔ بے وفائی کا گانا سن کے جانو کی یاد میں 1 گھنٹہ روئی، پھر یاد آیا میری تو کوئی جانو ہی نہیں ہے، اس بات پر پھر 3 گھنٹے تک روئی۔ کہتے ہیں ہر بہن کے اندر ایک ماں ہوتی ہے، پر لگتا ہے میری بہن کے اندر ایک ساس بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کو تنخواہ کم بتاؤ تو عزت نہیں کرتے، زیادہ بتاؤ تو پیسے ادھار مانگ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بندہ عزت بچائے یا پیسے۔ کاش میں جیتو پاکستان کا حصہ بن جاؤں اور ڈیل باکس میں تم نکل آؤ اور میں کہوں 1 گرام سونا دے دیو، اینو رہن دیو۔ جانو بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، ناخن ٹوٹنے پر بھی 6 گھنٹے مسلسل افسوس کرنا پڑتا ہے۔ دوسروں کی امی، میری اولاد ایسا کر ہی نہیں سکتی، میری امی اس ہی نے کیا ہوگا، بہن ہم خود تنگ ہیں اس سے بہت۔ جس کا محبوب پتھر دل ہے یہاں مینشن کر دے، ہمارا گھر بن رہا ہے، سیمنٹ بجری کے ساتھ پتھروں کی بھی ضرورت ہے۔ سوال ایڈمن کسے کہتے ہیں؟ جواب بہت ساری بھٹکتی آتماؤں کو ایک جگہ اکٹھے رکھنے والے فنکار کو ایڈمن کہتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ لڑکے بھی گلی محلوں میں اکڑ کر چل رہے ہیں، جس کے سامنے جوس کا ڈبہ پھاڑ دو تو اس کی ٹھاک کی آواز سے کوما میں چلے جاتے ہیں۔ میری پوسٹ پر ایک لڑکا اور لڑکی سیٹنگ کر رہے تھے، میں نے پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی، تم لوگ سیٹنگ کرو اور میں سنگل رہوں۔ لوگوں کے پاس دوست ہوتے ہیں اور میرے پاس نمونے ہیں، نمونے۔ بابا جی کہتے ہیں لوگوں کا منہ بند کرنے سے اچھا ہے اپنے کان بند کر لو۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو محبت کی خاطر دنیا سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری تو محبوب سے ہی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، احتیاط کریں، ٹھنڈا پانی نہ پیئے، رات کو کمبل اوڑھیں، نمونے آپ پہلے ہی ہیں، کہیں نمونیا نہ ہو جائے۔ سوچا تھا 4 شادیاں کروں گا، 2 ماریں گی اور 2 بچائیں گی، کل رات خواب دیکھا 2 نے پکڑا ہوا تھا اور 2 مار رہی تھی۔ کبھی کبھی گانوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، جیسے کہ تھوڑا سا پیار ہوا ہے، تھوڑا ہے باقی، بندہ پوچھے پیار ہے یا مکان کی قسطیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا امتحان میں بولا جانے والا تاریخی جملہ یہ کب پڑھایا تھا ٹیچر نے؟ کچھ رشتہ داروں کو وہاں پھینکنے کا دل کرتا ہے جہاں سے انہیں گوگل بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ تمام لڑکوں سے گزارش ہے کہ لڑکیوں کی طرح لمبے بال نہ رکھیں، ابھی 2 گھنٹے فضول ایک گاڑی کے پیچھے گھوم کر آئی ہوں۔ کوئی غلطی ہو جائے صحیح، بہن بھائی 250 کی سپیڈ پر جا کر امی ابو کو شکایت لگاتے ہیں۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے میوزک سنتے ہیں اور میں جیسا میوزک سنتی ہوں موڈ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ قسمت ساتھ نہ دے تو تعویذ چھوڑ کے گلے میں مولوی بھی لٹکا لو، کام نہیں بنے گا۔ لڑکا ٹھوکر لگنے سے گدھے کے پاؤں میں جا گرا، قریب سے گزرتی ہوئی لڑکی بولی بڑے بھائی کے قدم چو رہے ہو؟ لڑکا بولا جی بھابھی۔ ایک شیخ صاحب 2 گھنٹے فون پر بات کر کے انتقال کر گئے، موت کی وجہ پتہ چلی کہ پیکج لگانا بھول گئے تھے۔ ایک لڑکی تھی دیوانی سی، بس پیزے پہ وہ مرتی تھی۔ تھپڑ کی زبان صرف پاکستانی بچوں اور ٹی وی کے ریموٹ کو ہی سمجھ آتی ہے۔ چرس پیتا ہوں اسی لیے ذرا جھوم کے چلتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پپو نے تعویذ کروائی ہے۔ لڑکی امی کو تم بہت پسند آئے ہو، پٹھان شرماتے ہوئے نہیں، ہم شادی تو تم ہی سے کرے گا، پپو سے بولو ہم کو بھول جائے گا۔ جنہیں ہم زہر لگتے ہیں ان پہ فرض بنتا ہے وہ ہمیں کھا کے مر جائیں۔ بعض اوقات ہم حد کرتے ہیں، خود کو دیکھتے ہی رد کر دیتے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنی سیلفیاں ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے والی کوئی نہیں تو اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کر چلو، وڈے آئی تسی آ۔ وہ کہتی ہیں میں پھول جیسی ہوں،
مجھے ڈر ہے کہیں اسے بکری نہ کھا جائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ ابھی اور بھی سونا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ویڈیو ختم ہو گئی ہے، اپنے اپنے چپل پہن کر اٹھو اور اپنے گھر ٹر جاؤ سارے۔ ملیں گے ہم ایک اور اسی طرح کی اچھی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو پیارا سا سبسکرائب کر کے لائک ٹھوک دیں اور میری نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، ٹاٹا بائے بائے۔